علامت نمبر 131 امام مہدی کا ظہور۔ اگرچہ آخری زمانے میں شر و فساد کی کثرت ہوگی، ظلم بہت پھیل جائے گا، طاقتور کمزور کا حق کھا جائے گا، برے لوگوں کا معاشرے میں غلبہ اور کنٹرول ہوگا، مگر اس سب کچھ کے باوجود مسلمان ایک ایسی صبح جدید کے طلوع کے منتظر رہیں گے جو زمین پر پھیلے ہوئے ظلم و ستم کا خاتمہ کر دے گی۔ اللہ تبارک و تعالی امام محمد بن عبداللہ حسنی علوی مہدی کے ظہور کا فیصلہ فرمائے گا، لیکن سوال یہ ہے کہ مہدی کون ہوگا، اس کے ظہور کا سبب کیا ہوگا، وہ کہاں سے ظاہر ہوگا، کیا وہ اس وقت دنیا میں موجود ہے، اس کا کام کیا ہوگا، اس کے پیروکار کون ہوں گے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سے ایسے سوالات ہیں جو لفظ مہدی کے سنتے ہی ذہن انسانی میں پیدا ہونے لگتے ہیں۔ ان سوالات کے جوابات ہم آئندہ صفحات میں قدر وضاحت اور اختصار کے ساتھ ذکر کریں گے۔ نام و نسب: مہدی کا نام محمد بن عبداللہ حسنی علوی ہوگا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں سے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا اور سیدنا حسن بن علی رضی اللہ عنہما کی اولاد میں سے ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترجمہ: اگر دنیا کا ایک روز بھی باقی ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس دن کو طویل کر دے گا، حتیٰ کہ اس میں ایک ایسے شخص کو مبعوث فرمائے گا جو مجھ سے ہوگا، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو میرے اہل بیت سے ہوگا۔ اس کا نام میرے نام اور اس کے والد کا نام میرے والد کے نام کے مطابق ہوگا۔ جامع ترمذی و سنن نبی داؤد۔ مہدی کے ظہور کا سبب: آخری زمانے میں جب فساد بہت بڑھ جائے گا، برائیوں کی کثرت ہو جائے گی، ظلم پھیل جائے گا اور عدل مفقود ہو جائے گا، تو ان حالات میں ایک نیک شخص ظاہر ہوگا جس کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ اس امت کے حالات کی اصلاح فرما دے گا۔ اس شخص کو اہل سنت مہدی کے نام سے پہچانتے ہیں۔ اس کے پیروکار جمع ہو جائیں گے اور وہ بہت سے معرکوں میں مومنین کی قیادت کرے گا۔ وہ صرف مذہبی پیشوا ہی نہیں، قائد اور حاکم بھی ہوگا۔ مہدی کی صفات: حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مہدی مجھ سے ہوگا، یعنی میری نسل سے ہوگا، یہ تو اس کا نسب ہوا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جسمانی صفات بیان کی اور فرمایا، ترجمہ: وہ چوڑی پیشانی اور لمبی ناک والا ہوگا، وہ زمین کو عدل و انصاف سے اسی طرح بھر دے گا جیسے وہ ظلم و جور سے بری ہوئی تھی۔ اس کی حکومت 7 برس تک رہے گی۔ سنن ابی داؤد و اسنادہ حسن۔ اجل الجبہہ، یعنی اس کے سر کے اگلے حصے کے بال کم ہوں گے، یا اس کے معنی یہ ہے کہ اس کی پیشانی کشادہ ہوگی۔ اکنل الانف، یعنی اس کی ناک لمبی اور پتلی ہوگی، اس کی ناک درمیانی سے اونچی ہوگی، یعنی چپٹی ناک والا نہ ہوگا۔ اس کے عرصہ حکومت کے بارے میں تفصیل آگے آئے گی۔ اس کا نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی طرح ہوگا اور اس کے والد کا نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کے نام کی طرح ہوگا، یعنی اس کا نام محمد بن عبداللہ ہوگا اور وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آل بیت میں سے ہوں گے، حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہما کی نسل سے ہوں گے۔
مہدی کے حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہما کے نسل سے ہونے میں حکمت۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے اپنے والد گرامی سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد حکومت سنبھالی تھی، لہٰذا اس وقت کے حالات میں مسلمانوں کے دو خلیفے بن گئے تھے۔ عراق و حجاز وغیرہ میں حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہما، اور شام اور اس کے قرب و جوار میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہما۔ 6 ماہ کی حکمرانی کے بعد سیدنا حسن بن علی رضی اللہ عنہما نے بغیر کسی دنیاوی معاوضے کے محض اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر حکومت سے علیحدگی اختیار کر لی، اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے حق میں دستبردار ہو گئے تاکہ مسلمانوں میں اتفاق و اتحاد پیدا ہو جائے۔ ان سب کا حکمران ایک ہی شخص ہوا اور ان کے درمیان خون ریزی نہ ہوئی، یعنی پھر سے پڑھیں گے، ایک ہی شخص ہو اور ان کے درمیان خون ریزی نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس عمل میں برکت ڈالی اور انہیں اس کا اچھا بدلہ دیا۔ جو کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی خاطر کسی چیز کو چھوڑ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو یا اس کی اولاد کو اس سے افضل چیز عطا کر دیتا ہے۔ المنار المنیف لابن القیم۔ مہدی کی حکمرانی کی مدت۔ مہدی 7 برس تک مسلمانوں کے حکمران رہیں گے، اور وہ اس دوران زمین کو عدل و انصاف سے اسی طرح بھر دیں گے جس طرح کہ وہ ظلم و زیادتی سے بھری ہوئی تھی۔ ان کے عہد میں امت بہت خوشحال ہوگی، زمین اپنی پیداوار بڑھا دے گی، آسمان سے خوب بارشیں ہوں گی، اور وہ لوگوں کو گنے بغیر مال دیں گے۔ اس سلسلے میں کچھ احادیث آگے بیان کی جائے گی۔ مہدی کا ظہور کہاں سے ہوگا؟ محمد بن عبداللہ حسنی علوی کا ظہور مشرق کی طرف سے ہوگا۔ وہ اپنے ظہور کے وقت اکیلے نہیں ہوں گے، بلکہ اللہ تعالیٰ اہل مشرق کے بہت سے لوگوں کے ساتھ ان کی مدد کرے گا جو حاملین دین اسلام ہوں گے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کریں گے، جیسا کہ ایک حدیث میں بیان کیا گیا ہے۔ مہدی کے ظہور کا وقت۔ آخری زمانے میں جب لوگوں کے معاملات دگرگوں ہو جائیں گے، اس وقت خلیفوں کی اولاد میں سے 3 افراد کعبہ اور اس کے خزانے پر قبضہ جمانے کے لیے آپس میں جنگ کریں گے۔ ان میں سے ہر ایک بیت اللہ پر قبضہ کرنے کا خواہاں ہوگا، مگر کوئی بھی کامیاب نہ ہو سکے گا۔ عین اسی وقت مہدی کا شہر مکہ میں ظہور ہوگا، اور یہ بات لوگوں میں عام ہو جائے گی۔ کعبہ کے قریب مہدی کی بیعت کی جائے گی، جس میں لوگ سماع و طاعت اور ان کی اتباع پر ان کی بیعت کریں گے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ: تمہارے کعبہ کے خزانے کے پاس 3 آدمی آپس میں جنگ کریں گے، ان میں سے ہر ایک کسی خلیفہ کا بیٹا ہوگا، مگر یہ خزانہ کسی کو بھی نہیں ملے گا۔ پھر مشرق سے کالے جھنڈے نمودار ہوں گے، وہ تم کو ایسے طریقے سے قتل کریں گے کہ جس کی پہلی کوئی مثال نہیں ملتی۔ صوبان کہتے ہیں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات فرمائی جو مجھے یاد نہیں رہی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم اس مہدی کو دیکھو تو اس کی بیعت کر لو، خواہ تمہیں برف پر گھٹنوں کے بل گھسٹ کر جانا پڑے۔ سنن ابن ماجہ۔ حدیث کی تشریح۔ کلہم ابن خلیفہ، یعنی وہ 3 اشخاص جو جنگ کریں گے، اور ہر ایک کے پیروکار بھی اس کے ہمراہ ہوں گے۔ ان میں سے ہر شخص کا باپ بادشاہ ہوگا، اور وہ اپنے والد کی طرح حکومت حاصل کرنے کا خواہش مند ہوگا۔
کنزکم کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اس سے مراد کعبہ کا خزانہ ہے جو سونے اور خزانوں کی شکل میں ہے، اور بیان کیا جاتا ہے کہ وہ کعبہ کے نیچے مدفون ہے۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ اس سے مراد حکومت اور خلافت ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس سے مراد دریائے فرات کا خزانہ ہے، یعنی سونے کا وہ پہاڑ جو دریائے فرات میں ظاہر ہوگا۔ ایک سوال اور اس کا جواب۔ ان دونوں باتوں میں تطبیق کیسے ہوگی کہ مہدی مکہ میں ظاہر ہوگا، اور ساتھ ہی یہ بھی کہا گیا ہے کہ سیاہ جھنڈے مشرق خراسان کی طرف سے آئیں گے۔ اس میں کیا حکمت ہے کہ مہدی کے جھنڈے سیاہ رنگ کے ہوں گے؟ جواب: علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں، مہدی کی تائید کے لیے مشرق سے کچھ لوگ آئیں گے جو اس کی مدد کریں گے، اس کی سلطنت قائم کریں گے اور اس کے ہاتھ مضبوط کریں گے۔ ان کے جھنڈوں کا رنگ کالا ہوگا کیونکہ اس رنگ میں رعب و وقار پایا جاتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا بھی میدان جنگ میں سیاہ ہوتا تھا جسے عقاب کہا جاتا تھا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ: میری امت کے آخری زمانے میں مہدی کا ظہور ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس کے دور میں خوب بارشیں برسائے گا، زمین خوب اپنی پیداوار نکالے گی، وہ لوگوں میں برابری کی بنیاد پر مال تقسیم کرے گا، مال مویشی کی کثرت ہو جائے گی، اور امت اسلام عظیم امت بن جائے گی، وہ 7 یا 8 برس زندہ رہے گا۔ المستدرک للحاکم بسند صحیح۔ اور ایک روایت میں ہے، پھر اس کے چلے جانے کے بعد زندگی میں کوئی خیر و بلائی نہ رہے گی۔ مسند احمد وسندہ ضعیف۔ روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ مہدی کی وفات کے بعد ایک بار پھر شر و فساد اور عظیم فتنے سر اٹھا لیں گے۔ علامہ ابن باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ظہور مہدی کا معاملہ مشہور و معروف ہے، اور اس سے متعلق روایات مستفیض بلکہ متواتر ہے، جو ایک دوسرے کی تائید اور تقویت کا باعث ہے۔ بہت سے اہل علم نے ان کے تواتر کا ذکر کیا ہے۔ ان روایات کا تواتر معنوی ہے، اس لیے کہ ان کی سند کے طرق بہت زیادہ ہے، یہ مختلف اسناد سے، مختلف روات سے، اور بہت سی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے متنوع الفاظ کے ساتھ مروی ہے۔ واقعی یہ روایت اس بات پر دلالت کناں ہے کہ مہدی کا ظہور شرعی دلائل سے ثابت ہے، اور اس کا آنا برحق ہے۔ اس کا نام محمد بن عبداللہ علوی حسنی ہوگا، اور وہ حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہما کی اولاد سے ہوگا۔ آخری زمانے میں اس امام کی تشریف آوری امت کے لیے باعث رحمت ہوگی۔ وہ جب آئے گا تو عدل و انصاف قائم کرے گا اور ظلم و جور کا سدباب کرے گا۔ اللہ تعالیٰ مہدی کے ذریعے اس امت کو عدل، ہدایت، توفیق اور لوگوں کی رہنمائی کی نعمتوں سے نوازے گا۔ یہ عبارت فضیلت الشیخ عبد المحسن البدر حفظ اللہ کی کتاب الرد علی من کذب بالاحادیث الصحیحہ الواردہ فی المہدی سے نقل کی گئی ہے۔ مہدی کے بارے میں وارد احادیث۔ مہدی کے ظہور کے بارے میں بہت سی صحیح احادیث موجود ہے، اور یہ احادیث 2 قسم کی ہے۔ پہلی قسم وہ احادیث جن میں مہدی کا ذکر پوری وضاحت سے موجود ہے۔ دوسری قسم ان احادیث کی ہے جن میں مہدی کی صرف صفات بیان کی گئی ہے۔ ہم یہاں ان میں سے بعض احادیث کو ذکر کریں گے۔ یہ احادیث آخری زمانے میں مہدی کے ظہور کو اور انہیں علامات قیامت میں سے ایک علامت ثابت کرنے کے لیے کافی ہے۔ مہدی کے بارے میں وارد جملہ احادیث کی تعداد 50 ہے، جن میں سے کچھ صحیح ہے، کچھ حسن، اور باقی ایسی ضعیف کہ جن کا ضعف شواہد و متابعات کے باعث بڑی حد تک کم ہو جاتا ہے۔ اس موضوع پر وارد آثار صحابہ کی تعداد 28 ہے۔
علامہ سفارینی، نواب صدیق حسن خان اور حافظ آبری رحمہم اللہ نے ذکر کیا ہے کہ مہدی کے بارے میں احادیث حد تواتر کو پہنچی ہوئی ہے۔ ذیل میں کچھ احادیث بیان کی جا رہی ہے۔ پہلی، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ: میری امت کی آخری زمانے میں مہدی کا ظہور ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کے دور میں نفع مند بارشیں برسائے گا، زمین خوب پیداوار نکالے گی، وہ لوگوں میں برابری کی بنیاد پر مال تقسیم کرے گا، مال مویشی کی کثرت ہو جائے گی اور امت اسلام ایک عظیم امت بن جائے گی، وہ 7 یا 8 برس زندہ رہے گا۔ المستدرک للحاکم۔ دوسری، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے ایک اور روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ: میں تمہیں مہدی کی آمد کی خوشخبری دیتا ہوں، اس کا ظہور اس وقت ہوگا جب لوگوں میں اختلاف بہت زیادہ ہو جائے گا اور زلزلے کثرت سے آئیں گے، وہ زمین کو اسی طرح عدل و انصاف سے بھر دے گا جس طرح وہ قبل ازیں ظلم و زیادتی سے بری ہوئی تھی، آسمانوں کے رہنے والے اور زمین کے باسی سب اس سے راضی ہوں گے، وہ لوگوں میں برابری کی بنیاد پر مال تقسیم کرے گا۔ ایک شخص نے سوال کیا، یقسم المال صحاحا کا کیا معنی ہے؟ پھر سے پڑھیں گے، یقسم المال صحاحا کا کیا معنی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مال دینے میں سب لوگوں سے ایک جیسا سلوک کرے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ امت محمد کے دلوں کو گناہ سے بھر دے گا۔ نوبت یہاں تک جا پہنچے گی کہ مہدی ایک منادی کو حکم دے گا اور وہ یہ اعلان کرے گا کہ لوگوں، جس کسی کو مال چاہے ہم دینے کو تیار ہے، مگر اس پیشکش کو کوئی قبول نہ کرے گا۔ صرف ایک شخص اٹھے گا، مہدی اس سے کہے گا، خزانچی کے پاس جاؤ اور اس سے کہو، مہدی تمہیں حکم دیتا ہے کہ مجھے مال دو۔ خزانچی اس سے کہے گا، اپنے دونوں ہاتھوں سے جتنا اٹھا سکتے ہو اٹھا لو۔ جب وہ شخص مال اپنی جھولی میں ڈال کر باندھ لے گا تو پشیمان ہوگا اور سوچے گا، افسوس، میں ہی امت محمد میں سب سے زیادہ لالچی انسان ہوں، جو چیز ان کے لیے کافی ہوگی میرا اس سے گزارا کیوں نہ ہو سکا۔ یہ سوچ کر وہ مال واپس کرنا چاہے گا، لیکن خزانچی اسے لینے سے انکار کر دے گا۔ اس سے کہا جائے گا، ہم ایک بار جو کسی کو دے دیتے ہیں وہ واپس نہیں لیتے، تم یہ مال لے جاؤ۔ یہ صورتحال 7، 8 یا 9 برس تک جاری رہے گی، پھر مہدی فوت ہو جائے گا اور اس کے جانے کے بعد لوگوں کی زندگی میں کوئی بھلائی باقی نہ رہے گی۔ مسند احمد ورجالہ ثقات، انظر مجمع الزوائد۔ احط کے معنی ہے کہ گنے بغیر اور حساب کیے بغیر اپنے دونوں ہاتھوں سے جتنا لے سکتے ہو لے لو۔ تیسری، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مہدی ہم میں سے ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کی ایک ہی رات میں اصلاح فرما دے گا۔ مسند احمد بسند صحیح۔ یصلح اللہ فی لیلہ، غالباً اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے خلافت کے لیے تیار کر دے گا، یعنی اسے اس کے لائق بنا دے گا، اسے توفیق عطا کرے گا، اسے الہام و رہنمائی نصیب فرمائے گا اور اسے قیادت و حکمت کی ایسی صفات عطا فرمائے گا جو اس سے پہلے اس کے پاس نہ ہوں گی۔
اس کے ایک معنی یہ بھی بیان کیے گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک ہی رات میں یا رات کے کسی لمحے میں ان کے تمام معاملات سدھار دے گا اور ان کی شان بڑھا دے گا۔ وہ اس طرح کہ تمام اہل حل و عقد ایک ہی رات میں ان کی خلافت پر متفق ہو جائیں گے۔ یہ تشریح ملا علی قاری نے مرقات المفاتیح میں بیان کی ہے۔ یصلحہ اللہ فی لیلہ، کہ یہ معنی ہرگز نہیں کہ وہ پہلے گمراہ اور گناہ گار ہوگا کہ اچانک ایک ہی رات میں اللہ تعالیٰ اسے ہدایت نصیب فرما دے گا اور وہ لوگوں کی قیادت شروع کر دے گا۔ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مطلب ہرگز نہیں، کیونکہ وہ لوگوں کی قیادت خالص شرعی علم کی بنیاد پر کرے گا۔ وہ ان کے فیصلے کرے گا اور انہیں فتوے دے گا، ان کے جھگڑے نمٹائے گا اور میدان جنگ میں ان کی قیادت کرے گا، اور یہ تمام علوم ایک ہی رات میں صرف وحی الہی کے ذریعے ہی جمع ہو سکتے ہیں، اور وحی الہی اللہ کے انبیاء کے لیے خاص ہے، اور یہ بات معلوم ہے کہ مہدی نبی نہیں ہوگا۔ لہذا یصلحہ اللہ فی لیلہ کے معنی یہ ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کو شرح صدر نصیب فرما دے گا کہ احادیث میں جس مہدی کا ذکر آیا ہے اس سے مقصود وہ خود ہی ہے، نیز اللہ تعالیٰ انہیں قیادت کے اعلیٰ صفات عطا فرمائے گا۔ چوتھی، ام المؤمنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مہدی میری اولاد سے ہوگا، وہ فاطمۃ الزہرا کی نسل سے ہوگا۔ سنن نبی داؤد بسند صحیح۔ من اطرتی، یعنی میری اہل بیت میں سے اور میری اولاد میں سے ہوگا۔ من ولد فاطمہ، یعنی وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی نسل سے ہوگا۔ پانچویں حدیث، حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ، عیسیٰ بن مریم علیہ السلام آسمان سے جب نازل ہوں گے تو مسلمانوں کے امیر امام مہدی ان سے کہیں گے کہ تشریف لائیے اور نماز کی امامت کروائیے۔ وہ معذرت کریں گے اور فرمائیں گے، اس امت کی امامت اس امت کے لوگوں ہی کو زیبا ہے، یہ اس امت پر اللہ کا احسان اور فضل ہے۔ مسند احمد و صحیح مسلم۔ اس حدیث کے معنی یہ ہے کہ دجال امام مہدی کے زمانے میں ظاہر ہوگا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسے قتل کرنے کے لیے نازل ہوں گے تو امام مہدی ہی مسلمانوں کے قائد ہوں گے، چنانچہ خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور بقیہ تمام مومن بھی امام مہدی کی امامت میں نماز ادا کریں گے۔ چھٹی حدیث، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس امام کی اقتداء میں عیسیٰ علیہ السلام نماز ادا کریں گے وہ ہم میں سے ہوگا۔ رواہ ابو نعیم فی کتاب المہدی۔ یہاں مقصود کلام یہ ہے کہ امام مہدی نماز پڑھائیں گے اور مقتدیوں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی شامل ہوں گے۔ ساتویں حدیث، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ، اگر دنیا کی بقا کا ایک روز بھی باقی ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس دن کو طویل کر دے گا، حتیٰ کہ اس میں اللہ تعالیٰ ایک شخص کو مبعوث فرمائے گا جو مجھ سے ہوگا، یا آپ نے یہ فرمایا کہ جو میری اہل بیت میں سے ہوگا، اس کا نام میرے نام جیسا اور اس کے والد کا نام میرے والد کے نام جیسا ہوگا۔ جامعہ ترمذی و سنن نبی داؤد وہو صحیح۔ اس کا نام محمد بن عبداللہ ہوگا۔ اس حدیث میں شیعہ کے موقف کا واضح رد ہے جن کا دعویٰ ہے کہ مہدی کا نام محمد بن حسن عسکری ہوگا۔ یبعث
یبعث کا معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے ظاہر کرے گا۔ اس حدیث کے ایک دوسرے راوی فطر کی روایت میں ان الفاظ کا اضافہ ہے۔ اگر دنیا کا ایک دن بھی باقی رہ جائے گا تو اس میں اللہ تعالیٰ میرے اہل بیت میں سے ایک شخص کو ظاہر کرے گا جو زمین کو اسی طرح عدل سے بھر دے گا جس طرح وہ پہلے ظلم و جور سے بری ہوئی تھی۔ سنن ابی داؤد۔ اور ایک روایت کے الفاظ اس طرح ہے: دنیا اس وقت تک ختم نہ ہوگی جب تک میرے اہل بیت میں سے ایک شخص عربوں کا حکمران نہ بن جائے، اس کا نام میرے نام جیسا ہوگا۔ سنن ابی داؤد۔ وہو حدیث حسن صحیح وانظر تحفۃ الاحوذی۔ حتی یملک العرب، حتی یملک العرب کے معنی ہے کہ وہ عام مسلمانوں کا بادشاہ ہوگا، چاہے وہ عرب ہو یا عجم۔ یہاں خصوصاً عربوں کا ذکر اس لیے کیا گیا ہے کہ اس کی حکومت کا آغاز عربوں سے ہوگا۔ وہ مکہ اور مدینہ میں ظاہر ہوگا، وہاں کے عرب اس کی اتباع کرے اور پھر دیگر تمام مسلمان بھی اس کی اتباع کر لیں گے۔ ایک اعتبار سے ہر ایسے مسلم کو عربی کہا جا سکتا ہے جو قرآن کی تلاوت کرتا اور عربی زبان جانتا ہو۔ مرقات المفاتیح شرح مشکات المصابیح۔ 8ویں حدیث۔ حضرت زر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک میرے اہل بیت میں سے ایک شخص والی نہ بن جائے جو میرا ہم نام ہوگا۔ مسند احمد بسند صحیح۔ 9ویں حدیث۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اگر دنیا کا ایک دن بھی باقی رہ جائے تو اس میں اللہ تعالیٰ میرے اہل بیت میں سے ایک شخص کو ظاہر کرے گا جو زمین کو اسی طرح عدل سے بھر دے گا جس طرح وہ پہلے ظلم و جور سے بھر دی گئی تھی۔ سنن ابی داؤد وسندہ قوی۔ اور ایک روایت کے الفاظ اس طرح سے ہے: اگر دنیا کا ایک دن بھی باقی رہ جائے تو اس میں اللہ تعالیٰ ہم میں سے ایک شخص کو ظاہر کرے گا جو زمین کو اسی طرح عدل سے بھر دے گا جس طرح وہ پہلے ظلم و جور سے بری ہوئی تھی۔ مسند احمد۔ یہ تمام احادیث محمد بن عبداللہ مہدی کے بارے میں بہت واضح دلیل ہے۔ ان میں اس کے نام اور صفات کا بھی ذکر موجود ہے۔ وہ احادیث جن کے مہدی کے بارے میں ہونے کا احتمال ہے۔ 10ویں حدیث۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ترجمہ: قریب ہے کہ عراق والوں کو غلہ و نقدی آنا بند ہو جائے۔ ہم نے پوچھا یہ کیسے ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: یہ پابندی عجم کی طرف سے ہوگی، وہ انہیں ان سے محروم کر دیں گے۔ قفیز اہل عراق کے ماپنے کا پیمانہ ہے جیسے ہمارے کلو اور ٹن ہے۔ درہم چاندی کا وہ سکہ جو زمانہ قدیم سے رائج تھا۔ من قبل العجم، عجم کے الفاظ کا اطلاق ان لوگوں پر ہوتا ہے جو غیر عربی ہو، خواہ وہ عربی بولتے ہو یا نہ بولتے ہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ترجمہ: قریب ہے کہ شام والوں کے پاس دینار اور غلہ آنا بند ہو جائے۔ ہم نے سوال کیا یہ کیسے ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: یہ رومیوں کی جانب سے ہوگا۔ دینار سونے کا ایک سکہ، مدی اہل شام کے ناپنے کا پیمانہ ہے۔ پھر تھوڑی دیر خاموش رہنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میری امت کے آخری زمانے میں ایک خلیفہ ایسا ہوگا جو جھولیاں بھر بھر کر گنے بغیر لوگوں کو مال دے گا۔ حدیث کے راوی جریری
کہتے ہیں میں نے ابو نضرہ اور ابو العلا سے کہا تمہارا کیا خیال ہے، کیا وہ خلیفہ عمر بن عبدالعزیز نہیں تھے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ صحیح مسلم۔ سابقہ احادیث کی روشنی میں یہ خلیفہ مہدی ہی ہے جن میں ان کا نام لے کر وضاحت کی گئی ہے، چونکہ ان کے عہد میں اموال، غنیمت اور فتوحات کی کثرت ہوگی۔ وہ بے پناہ سخی بھی ہوں گے اور لوگوں پر ہر قسم کی بلائیاں نچھاور کریں گے۔ 11ویں حدیث ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات سو رہے تھے کہ نیند میں آپ کے بدن مبارک نے کچھ حرکت کی۔ ہم نے عرض کی اللہ کے رسول، آج آپ نے نیند کے عالم میں کچھ ایسا کیا ہے جو پہلے نہیں کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے ایک عجیب معاملہ دیکھا، میری امت کے کچھ لوگ کعبہ کی طرف بڑھ رہے تھے۔ وہ قریش کے ایک شخص کو مارنا چاہتے تھے جو کعبہ میں پناہ لیے ہوئے تھا۔ جب وہ ایک کھلے صحرا میں تھے تو ان سب کو دھسا دیا گیا، یعنی زمین پھٹ گئی اور اس نے انہیں اپنے پیٹ میں نگل لیا۔ ہم نے عرض کی اللہ کے رسول، راستے میں تو ہر قسم کے لوگ جمع ہو جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترجمہ ہاں، ان میں سے جان بوجھ کر شامل ہونے والے، مجبور کر کے لائے جانے والے اور مسافر سب ہوں گے، لیکن یہ سب لوگ ایک ہی دفعہ ہلاک کر دیے جائیں گے۔ البتہ روز قیامت ہر ایک کو اللہ تعالیٰ اس کی نیت کے مطابق اٹھائے گا۔ صحیح مسلم۔ المستبصر ایسا شخص جو اپنے سفر کے مقصد کو اچھی طرح جانتا اور پہچانتا ہو۔ المجبور ایسا شخص جسے اس کی مرضی کے بغیر زبردستی مجبور کیا گیا ہو۔ مقصود کلام یہ ہے کہ اس لشکر کے تمام افراد کو بیک وقت ہلاک کر دیا جائے گا اور یہ سب ایک ساتھ زمین میں دھسا دیے جائیں گے۔ ہاں، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کے مقامات و احوال مختلف ہوں گے۔ ان میں سے کچھ لوگ اپنے اعمال اور اپنی نیتوں کے مطابق جنت میں جائیں گے اور کچھ جہنم رسید ہوں گے۔ 12ویں حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترجمہ ایک شخص کی حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان بیعت کی جائے گی، اس گھر کی حرمت اس کے رہنے والے ہی پامال کریں گے، اور جب وہ اس کی حرمت کو پامال کر دیں گے تو پھر عربوں کی ہلاکت اور بربادی کے بارے میں مت پوچھو۔ پھر حبشی آئیں گے جو کعبہ کو تباہ و برباد کر دیں گے، اور اس تباہی کے بعد پھر اللہ کا یہ گھر کبھی آباد نہ ہو سکے گا۔ یہی لوگ ہوں گے جو اس کا خزانہ بھی نکال کر لے جائیں گے۔ مسند احمد بسند صحیح۔ 13ویں حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس وقت کس حال میں ہوں گے جب تم میں سے ابن مریم نازل ہوں گے اور تمہارا امام تم ہی میں سے ہوگا۔ صحیح البخاری و صحیح مسلم۔ یہاں امام سے مراد مہدی محمد بن عبداللہ ہے، اور اس سلسلے میں واضح دلیل حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی وہ حدیث ہے جو قبل ازیں نمبر 5 کے تحت بیان کی جا چکی ہے۔ 14ویں حدیث حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترجمہ قیامت کے قائم ہونے تک میری امت میں ایک گروہ حق کے لیے لڑائی کرتا رہے گا اور دشمن پر غالب رہے گا۔ پھر عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نازل ہوں گے تو مسلمانوں کا امیر مہدی کہے گا تشریف لائیے اور نماز میں ہماری امامت فرمائیے۔ عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے نہیں، تمہارے بعض کے لیے امراء ہے، اللہ تعالیٰ نے اس امت کو یہ عزت بخشی ہے۔ فائدہ: عیسیٰ
علیہ السلام کے امام مہدی کے پیچھے نماز پڑھنے کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ مہدی عیسیٰ علیہ السلام سے افضل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی آخری بیماری میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پیچھے نماز پڑھی تھی۔ جامع ترمذی وہو حدیث صحیح۔ اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی امامت میں بھی ایک دفعہ آپ نے نماز ادا فرمائی تھی۔ عیسیٰ علیہ السلام اس لیے مہدی کے پیچھے نماز ادا کریں گے تاکہ وہ تمام لوگوں پر واضح کر دے کہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متبع بن کر تشریف لائے ہیں اور انہی کی شریعت کے مطابق فیصلے کریں گے۔ بعد میں مہدی عیسیٰ علیہ السلام کی اقتداء کریں گے اور ان کے لشکر کے ایک سپاہی کی حیثیت سے خدمات انجام دیں گے۔ 15ویں حدیث حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، میں اپنے والد کی ہمراہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا۔ ترجمہ: یہ کام اس وقت تک ختم نہ ہوگا جب تک ان میں 12 خلیفہ نہ ہو گزرے۔ جابر کہتے ہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات فرمائی تو میں نہ سن سکا۔ میں نے والد صاحب سے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے تھے؟ انہوں نے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب خلفاء قریش میں سے ہوں گے۔ صحیح مسلم۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں، یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ امت میں 12 عادل خلفاء ضرور ہوں گے، مگر خیال رہے کہ اس سے مراد شیعہ کی 12 امام ہرگز نہیں ہے، اس لیے کہ ان اماموں میں سے اکثریت کو کبھی حکومت میں آنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ یہ تمام خلفائے قریش میں سے ہوں گے، حکمران ہوں گے اور عادل ہوں گے۔ تفسیر ابن کثیر۔ 16ویں حدیث ام المؤمنین حفصہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ: ایک لشکر لڑائی کے ارادے سے اس گھر کا قصد کرے گا حتیٰ کہ جب وہ ایک کھلے صحرا میں ہوں گے تو ان کے درمیان والے لوگوں کو زمین میں دھسا دیا جائے گا، ان کے شروع والے لوگ آخر والوں کو پکاریں گے، پھر ان سب کو ایک ساتھ زمین میں دھسا دیا جائے گا حتیٰ کہ ان میں سے کوئی بھی نہیں بچے گا سوائے اس بھاگے ہوئے شخص کے جو ان کے بارے میں لوگوں کو آگاہ کرے گا۔ صحیح مسلم۔ الشرید یعنی اس لشکر میں سے صرف ایک شخص باقی رہ جائے گا جو زمین میں دھسنے سے بچے گا اور لوگوں کو اس لشکر کے بارے میں خبر دے گا۔ 17ویں حدیث ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک خلیفہ کی موت کے وقت امت میں اختلاف پیدا ہوگا۔ اس موقع پر ایک شخص مدینہ سے فتنے کے ڈر سے بھاگ کر مکہ مکرمہ پہنچے گا۔ مکہ کے کچھ لوگ اس کے پاس آئیں گے، وہ اسے گھر سے نکلنے کو کہیں گے مگر وہ امارت کو ناپسند کرے گا۔ لوگ حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان اس کی بیعت کر لیں گے۔ اس کے خلاف لڑنے کے لیے اہل شام کی طرف سے ایک لشکر بھیجا جائے گا۔ وہ لشکر جب مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک صحرا میں ہوگا تو اسے زمین میں دھسا دیا جائے گا۔ جب لوگ لشکر کا یہ حشر دیکھیں گے تو شام کے اولیاء کرام اور عبادت گزار لوگ اور عراق کے منتخب اور نیک لوگ اس کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان اس کی بیعت کر لیں گے۔ پھر قریش میں سے ایک شخص جو بنو کلب والوں کا بھانجا ہوگا مہدی کے خلاف اٹھے گا۔ وہ مہدی کے حامیوں کی طرف ایک لشکر ارسال کرے گا مگر مہدی کے ساتھی اس پر غالب آ جائیں گے۔ یہ بنو کلب کا لشکر ہوگا۔ جو شخص بھی بنو کلب کے اموال غنیمت کی تقسیم کے وقت حاضر نہ ہوگا وہ خسارے میں رہے گا۔ وہ مہدی مال تقسیم کرے گا اور لوگوں کے ساتھ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق معاملہ کرے گا۔ اس
دوران اسلام زمین میں مضبوطی اور استقرار حاصل کر لے گا۔ اس کی حکومت 7 برس رہے گی، پھر وہ وفات پا جائے گا اور مسلمان اس کی نماز جنازہ ادا کریں گے، اور ایک روایت کے مطابق وہ 9 برس تک رہے گا۔ سنن ابی داود بسند لا بأس بہ۔ مہدی کے بارے میں احادیث ثابت ہے، ان میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں۔ ان احادیث کو روایت کرنے والی صحابہ کی تعداد 30 ہے۔ ائمہ حدیث اور مصنفین نے ان کو اپنی سنن اور مسانید میں ذکر کیا ہے۔ علماء نے ان روایات سے استدلال کیا ہے، حتیٰ کہ عقائد اہل سنت میں ظہور مہدی کا عقیدہ ایک متفق علیہ امر بن گیا ہے۔ ائمہ حدیث کی ایک جماعت نے مہدی کے متعلق احادیث کے بارے میں ذکر کیا ہے کہ یہ تواتر ہے، جیسا کہ علامہ سفارینی نے لوامع الانوار البہیہ میں اور امام شوکانی نے الاذاعہ لاشراط الساعہ میں اور نواب صدیق حسن خان نے الاذاعہ میں ذکر کیا ہے۔ مہدی ہونے کے دعوے داروں پر ایک نظر۔ جب ہم تاریخ پر غور و فکر کرتے ہیں، مختلف ادوار کا مطالعہ کرتے ہیں اور مسلمانوں کے باہمی اختلاف اور حکمرانوں کے ظلم و جور پر نگاہ ڈالتے ہیں، تو دیکھتے ہیں کہ ماضی میں بہت سے لوگوں نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا اور کئی لوگوں نے ان کے اس دعوے کی تصدیق بھی کی۔ ان میں سے بعض درج ذیل ہے۔ پہلا، روافض۔ شیعہ کا عقیدہ ہے کہ وہ مہدی کے منتظر ہے، وہ ان کا 12واں امام ہے۔ ان کے نزدیک اس کا نام محمد بن حسن عسکری ہے۔ شیعہ کہتے ہیں کہ وہ حسن بن علی رضی اللہ عنہما کی اولاد سے نہیں بلکہ حسین بن علی رضی اللہ عنہما کی اولاد سے ہے۔ ان کا عقیدہ ہے کہ یہ امام 1000 برس سے زیادہ عرصہ قبل سن 260 ہجری میں سامرا کے ایک غار میں داخل ہوا تھا۔ جب وہ اس غار میں داخل ہوا تو اس کی عمر 5 برس تھی۔ وہ اس وقت سے اس غار میں زندہ ہے، اسے موت نہیں آئی اور وہ آخری زمانے میں اسی غار سے باہر نکلے گا۔ یہ امام ہر جگہ حاضر و ناظر ہے، وہ لوگوں کے حالات سے آگاہ ہے، مگر ان کی نگاہوں سے غائب ہے اور اسے دیکھا نہیں جا سکتا۔ یاد رہے، ان کے یہ عقائد سراسر بے وقوفی اور جہالت پر مبنی ہے۔ کسی دلیل و برہان اور عقل و استدلال سے اس کی تائید نہیں ہوتی۔ پھر یہ عقیدہ انسانوں کے بارے میں اللہ کی سنت کے بھی خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ کے انبیاء و رسول جو اس کی مخلوق میں سے افضل ترین انسان ہیں، انہیں تو اللہ تعالیٰ فوت کر دے اور شیعوں کے مہدی کو 1000 برس سے زیادہ عرصے سے زندہ رکھے، یہ کیسے ممکن ہے؟ پھر سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر وہ زندہ ہے تو اس طویل مدت تک اس کے غائب ہونے اور چھپنے کی ضرورت کیا ہے؟ وہ باہر نکل کر لوگوں کے درمیان امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام کیوں نہیں دیتا، حالانکہ امت کو آج کے حالات میں اس کی شدید ضرورت ہے۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ احادیث میں وارد مہدی محمد بن عبداللہ کے بارے میں فرماتے ہیں، اہل سنت کا مہدی بلاد مشرق سے ظاہر ہوگا، نہ کہ سامراء کے غار سے، جیسا کہ جاہل شیعوں کا عقیدہ ہے کہ وہ آج بھی اس غار میں موجود ہے۔ وہ آخری زمانے میں اس کے خروج کا انتظار کر رہے ہیں۔ یہ محض حماقت اور شیطان کی طرف سے شدید گمراہی اور دھوکہ دہی ہے۔ اس عقیدے کی کوئی دلیل نہیں، نہ قرآن و سنت سے، نہ عقل صحیح سے اور نہ استحسان سے۔ عبداللہ بن سبا نے دوسرا جس نے دعویٰ کیا۔ عبداللہ بن سبا نے دعویٰ کیا تھا کہ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ مہدی منتظر ہے، اور اس کا خیال تھا کہ وہ
دنیا میں واپس آئیں گے۔ تیسرا، مختار بن عبید ثقفی نے دعویٰ کیا کہ محمد بن الحنفیہ جو سن 1801 ہجری میں وفات پا گئے تھے وہ مہدی منتظر ہے۔ محمد بن الحنفیہ کا نام محمد بن علی بن ابی طالب ہے۔ انہیں ابن الحنفیہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان کی والدہ خولہ بنت جعفر کا تعلق بنو حنیفہ کے قبیلے سے تھا۔ تیسرا، فرقہ کیسانیہ کے لوگ جو علی رضی اللہ عنہ کے آزاد کردہ غلام کیسان کے پیروکار ہے اور یہ بھی شیعوں کا ایک فرقہ ہے۔ ان کا عقیدہ ہے کہ محمد بن الحنفیہ تمام علوم کا احاطہ کیے ہوئے تھے، اور ان کا خلاصہ یہ ہے کہ دین ایک شخص کی اطاعت کا نام ہے۔ انہوں نے ارکان شرعیہ کی تعویل کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان سے مراد رجال ہے، اور اس طرح انہوں نے ارکان شرعیہ کو معطل قرار دے دیا۔ اس فرقے کا عقیدہ ہے کہ عبداللہ بن معاویہ بن عبداللہ بن جعفر بن ابی طالب ہاشمی قریشی ہی مہدی ہے۔ پانچواں، محمد بن عبداللہ بن حسن بن علی بن ابی طالب جن کا لقب نفس زکیہ تھا اور جو سن 145 ہجری میں فوت ہوئے، یہ بہت زیادہ روزے رکھنے والے اور نمازیں پڑھنے والے عبادت گزار شخص تھے۔ ان کے عہد میں کچھ لوگ فتنے میں مبتلا ہو گئے اور سمجھنے لگے کہ وہی امام مہدی ہے۔ انہوں نے تحریک شروع کی اور کئی لوگ ان کے پیروکار ہو گئے۔ انہوں نے حالات کی بہتری کے لیے کوشش کی۔ ان کے دور کی عباسی خلفاء نے 10,000 جنگجوؤں پر مشتمل لشکر کے ساتھ لڑائی کی اور اس تحریک کو ختم کر دیا۔ نفس زکیہ نے عباسی خلیفہ کے خلاف خروج کیا تھا کیونکہ اس کے دور میں ظلم و استبداد بہت پھیل گیا تھا۔ 6. مہدیت کا دعویٰ کرنے والوں میں ایک نام عبید اللہ بن میمون القداح کا بھی ہے۔ اس نے سن 325 ہجری میں وفات پائی۔ اس کا دادا یہودی تھا۔ عبید اللہ فرقہ کرامتہ کا بانی ہے، جنہوں نے مسلمانوں کا قتل عام کیا اور سن 317 ہجری میں حجر اسود چرا کر لے گئے۔ یہ لوگ کفر و الحاد میں یہود و نصارہ سے بھی 2 قدم بڑھ کر تھے۔ اس کی اولاد کو شہرت و اقتدار نصیب ہوا۔ انہوں نے مصر، حجاز اور شام پر کنٹرول حاصل کر لیا اور وہاں اپنی حکومتیں قائم کی۔ انہوں نے غلط بیانی کرتے ہوئے خود کو اہل بیت سے منسوب کیا اور دعویٰ کیا کہ وہ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کی نسل میں سے ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ فاطمی کہلائے۔ انہوں نے اپنے عہد اقتدار میں شافعی مسلک کے تمام قاضیوں کو معزول کر دیا اور ہر جگہ قبروں اور مزاروں کو رواج دیا۔ ان کے کرتوتوں کے باعث امت پر بے شمار مصیبتیں نازل ہوئی۔ کرامتہ بظاہر مسلمان ہونے کا دم بھرتے ہیں لیکن حقیقت میں وہ ملحد تھے۔ یہ لوگ تمام مذاہب سے خارج تھے۔ ان کا مذہب آگ کے پجاری، مجوسیوں اور ستاروں کے پجاری صابئیوں کے مذاہب سے مرکب ہے۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے، فاطمیوں کا دور حکومت 280 برس سے زیادہ عرصے پر محیط ہے۔ عبید اللہ القداح نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا اور مہدیہ نامی شہر کی بنیاد رکھی۔ تاریخ الاسلام للذہبی۔ 7. جن لوگوں نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا ان میں محمد بن عبداللہ بربری بھی ہے، جو ابن تومرت کے نام سے معروف ہے۔ یہ شخص سن 514 ہجری میں ظاہر ہوا اور اس نے دعویٰ کیا کہ وہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی نسل سے ہے۔ اس نے اپنا نسب حسن بن علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ جوڑ لیا۔
اس آدمی نے ظلم و استبداد کے ذریعے حکومت بھی حاصل کر لی۔ یہ بہت ہیلے باز اور دھوکے باز انسان تھا جو لوگوں کو ہیلے بازیوں کے ساتھ دھوکہ دیتا اور ان کے سامنے اظہار کرتا کہ اس کی بہت سی کرامات ہے۔ اس کی ایک ہیلہ بازی یہ بھی تھی کہ اس نے ایک دفعہ کچھ لوگوں کو قبروں میں داخل کر دیا اور کچھ لوگوں کو لے کر آیا تاکہ انہیں نشانی دکھائے۔ اس نے آواز دی کہ اے قبر والو، میری بات کا جواب دو۔ انہوں نے کہا، آپ مہدی ہے، معصوم من الخطا ہے اور آپ کی فلاں خوبی ہے، آپ کی فلاں خوبی ہے۔ پھر اسے اندیشہ ہوا کہ کہیں اس کے فراڈ کا راز فاش نہ ہو جائے، اس لیے اس نے قبروں میں لیٹے ہوئے لوگوں پر قبریں دھسا دی اور وہ مر گئے۔ 8واں، مہدی ہونے کا دعویٰ کرنے والوں میں ایک شخص محمد احمد بن عبداللہ سوڈانی متوفی 1302 ہجری بموافق 1885 عیسوی بھی ہے۔ یہ ایک صوفی تھا جس نے سوڈان پر غلبہ حاصل کر لیا۔ وہ زہد و عبادت میں مشہور ہوا اور اس نے 38 برس کی عمر میں مہدی ہونے کا دعویٰ کیا۔ قبائل کے سردار اور بزرگ لوگ اس کی طرف مائل ہوئے۔ اس کا عقیدہ تھا کہ جو شخص اس کی مہدیت کا انکار کرے گا وہ اللہ اور رسول کے ساتھ کفر کا مرتکب ہوگا۔ وہ اس طرح کے اور بھی بے کار دعوے کیا کرتا تھا۔ اگرچہ انگریز عیسائی کے خلاف جنگوں میں اس کے کچھ کارنامے بھی ہیں، تاہم امر واقع یہ ہے کہ وہ احادیث میں مذکور مہدی موعود نہیں تھا، بلکہ وہ بھی مہدیت کے دیگر دعوے داروں کی مانند ایک جھوٹا دعوے دار تھا۔ 9واں، مہدیت کے دعوے داروں میں ایک شخص محمد بن عبداللہ قحطانی بھی تھا۔ یہ شخص مملکت سعودی عرب کے دارالخلافہ ریاض میں ظاہر ہوا تھا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ اس نے ایک روز خواب میں دیکھا کہ وہ مہدی ہے۔ کچھ لوگوں نے اس کی بیعت کر لی اور اس کے پیروکار بن گئے۔ ان لوگوں نے سن 1400 ہجری موافق 1980 عیسوی میں مسجد حرام میں گھس کر اس کے مہدی ہونے کا اعلان کیا اور مسجد میں محصور ہو گئے۔ یہ واقعہ فتنہ حرم کے نام سے مشہور ہے جو اس کے قتل پر اختتام پذیر ہوا۔ مہدی ہونے کے دعوے داروں سے معاملے کے قواعد و ضوابط۔ جب ہم مدعیان مہدیت کی تردید کرتے ہیں تو اس سے ہمارا مقصد یہ ہرگز نہیں ہوتا کہ ہم مہدی کے بارے میں احادیث کا انکار کر رہے ہیں، لیکن احادیث سے مہدی کی تصدیق کرنا اور انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تسلیم کرنا اور چیز ہے، اور کسی شخص کے بارے میں یہ فیصلہ کرنا کہ وہ مہدی ہے دوسری چیز ہے۔ ان دونوں کے درمیان فرق کیا جانا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مہدی کے معاملے کو ہوا میں نہیں چھوڑا، بلکہ آپ نے اس کے لیے بہت واضح علامات اور قواعد بیان فرمائے ہیں جن کی روشنی میں ہم اصلی مہدی کو بغیر کسی شک و شبہ کے پہچان سکتے ہیں۔ ان میں سے بعض حسب ذیل ہے۔ پہلا، مہدی لوگوں کو اپنی ذات کی طرف دعوت نہیں دے گا، نہ ہی اپنی بیعت کے لیے لوگوں کو پکارے گا، بلکہ لوگ اس کی بیعت کریں گے اور وہ اسے ناپسند کرتا ہوگا۔ دوسرا، مہدی کا نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے مطابق یعنی اس کا نام محمد بن عبداللہ ہوگا۔ تیسرا، اس کا نسب سیدنا حسن بن علی رضی اللہ عنہما تک پہنچتا ہوگا۔ چوتھا، حدیث میں مذکور جسمانی صفات بھی اس میں موجود ہونا ضروری ہے، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ چوڑی پیشانی والا اور اونچی ناک والا ہوگا۔ پانچواں، وہ جن حالات میں ظاہر ہوگا وہ کچھ اس طرح سے ہوں گے۔ ایک خلیفہ کی وفات کے بعد اختلاف واقع ہوگا۔
زمین اس وقت ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی۔ 3 خلفاء کے بیٹے آپس میں جنگ کریں گے۔ مہدی ایک نیک اور متقی شخص ہوگا، وہ علم، شریعت اور حکمت و دانش سے لبریز ہوگا۔ اس کا ظہور مکہ مکرمہ میں ہوگا اور حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان اس کی بیعت کی جائے گی۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، وہ کیا حالات و اسباب تھے جن کے سبب سے کوئی اپنے آپ کو یا کسی دوسرے کو امام مہدی خیال کرنے لگا؟ جواب: اگر ہم ان لوگوں کے حالات و واقعات پر غور کریں جنہوں نے مہدیت کا دعویٰ کیا تو معلوم ہوتا ہے کہ مہدی ہونے کا دعویٰ کرنے والے بعض لوگ تو ایسے تھے جنہوں نے لوگوں پر غلبہ اور حکومت حاصل کرنے کی خاطر جھوٹ اور بہتان سے کام لیتے ہوئے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا۔ ایسے لوگوں پر مہدی والی کوئی علامت صادق نہیں آتی۔ ایسے دعوے داروں میں عبید اللہ القداح اور ابن تومرت وغیرہ شامل ہے۔ مہدیت کے بعض دعوے دار ایسے تھے جن کا معاملہ مشتبہ تھا اور لوگوں نے ان کے بارے میں یہ سمجھ لیا کہ وہ امام مہدی ہے، جیسے محمد بن عبداللہ نفس زکیہ کا معاملہ ہے۔ ان کا ظہور ہوا اور لوگ ان کے پیروکار بن گئے اور پھر بعد میں واضح ہوا کہ وہ مہدی نہیں ہے۔ بعض ایسے تھے کہ ان میں سے کسی کا نام شہرت اختیار کر گیا اور اس نے اپنے مہدی ہونے کے بارے میں خواب دیکھے تو لوگوں نے اسے مہدی سمجھ لیا، جیسا کہ محمد بن عبداللہ قحطانی تھا۔ کیا خواب سے کوئی شرعی حکم اخذ کیا جا سکتا ہے؟ خوابوں کے ذریعے شریعت کا کوئی حکم اخذ نہیں کیا جا سکتا اور نہ ہی کسی خواب کی بنیاد پر امت اسلامیہ کے بارے میں کوئی فیصلہ کیا جا سکتا ہے۔ محض خواب و خیال پر کسی معمولی مسئلے کی بنیاد بھی نہیں رکھی جا سکتی۔ قاضی شریک بن عبداللہ خلیفہ مہدی کے پاس آیا تو دیکھا کہ خلیفہ کا مزاج بدلا ہوا ہے اور وہ سخت غصے میں ہے۔ قاضی شریک نے پوچھا، کیا بات ہے امیر المومنین، آج آپ بہت غصے میں ہیں؟ خلیفہ مہدی نے کہا، میں نے رات خواب میں دیکھا ہے کہ تم میرے بستر پر سوئے ہوئے تھے۔ جب میں نے تعبیر بیان کرنے والے سے اس کی تعبیر پوچھی تو اس نے بتایا کہ آپ مجھ سے بغض رکھتے اور میرے خلاف منصوبے بناتے ہیں۔ قاضی نے فوراً جواب دیا، امیر المومنین، واللہ نہ تو آپ کا خواب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خواب کی طرح سچا ہے اور نہ ہی آپ کا تعبیر کرنے والا یوسف علیہ السلام کی طرح درست تعبیر بتلانے والا ہے۔ قاضی شریک کی طرف سے یہ خلیفہ کے اس خواب کی واضح تردید تھی جس کا ایک شخص سے تعلق تھا، اور اگر معاملے کا تعلق ساری امت کے مستقبل سے ہو تو اس کی تردید کرنا کس قدر ضروری ہے۔ ایک شخص نے خواب میں دیکھا کہ وہ بیٹے کو ذبح کر رہا ہے تو اس نے اسے ذبح کر ڈالا۔ ایک روز میں نے کسی اخبار میں پڑھا کہ افریقہ میں ایک شخص نے خواب میں دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہے تو صبح اٹھ کر اس نے اپنے بیٹے کو پکڑ کر لٹایا اور اسے ذبح کر دیا۔ اسے یہ توقع تھی کہ اس کے لیے بھی آسمان سے کوئی عظیم ذبیحہ بھیج کر اس کے بیٹے کو بچا لیا جائے گا، جس طرح اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کو بچانے کے لیے جنت سے ایک مینڈھا بھیج دیا تھا۔ اس جاہل آدمی سے جب اس بارے میں پوچھا گیا تو اس نے کہا، میں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر عمل کیا ہے، کیونکہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جب خواب میں دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کر رہے ہیں تو اس نے کہا، مفہوم، میرے پیارے بچے، میں خواب میں اپنے آپ کو تجھے ذبح کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، اب تم بتاؤ کہ تمہاری کیا رائے ہے؟ بیٹے نے کہا، ابا جان، جو حکم ہوا ہے بجا لائیے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ غرض جب دونوں مطیع ہو گئے اور باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل
گرا دیا تو ہم نے آواز دی کہ اے ابراہیم، یقیناً تو نے اپنا خواب سچا کر دکھایا، بے شک ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح جزا دیتے ہیں۔ در حقیقت یہ کھلا امتحان تھا اور ہم نے ایک بڑا ذبیحہ اس کے فدیے میں رکھ دیا۔ سورۃ الصافات۔ اس افریقی کا یہ فعل آخری درجے کی جہالت تھا۔ اس جیسے جاہل شخص کا خواب نبی کے خواب کی طرح کیسے ہو سکتا ہے جس کی طرف اللہ کی وحی نازل ہوتی ہے؟ اگر کبھی آپ کو اچھا خواب نظر آئے تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرے اور خوش ہو جائے، اور اگر برا خواب ہے تو اس کے شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ اس طریقے سے یہ خواب آپ کو نقصان نہیں دے گا۔ ایک اصول: اگر کوئی شخص مہدی ہونے کا دعویٰ کرے اور احادیث میں بیان کردہ علامات اس میں نہ پائی جائے، نہ ہی دجال اس کے زمانے میں ظاہر ہوا ہو، تو ایسا شخص جھوٹا، کذاب اور دجال ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص عیسیٰ مسیح ہونے کا دعویٰ کرے اور دجال اس کی آمد سے پہلے نہ نکلا ہو تو یہ شخص بھی کذاب اور دجال ہے۔ مہدی کا جائزہ افراط و تفریط کے بجائے عدل و انصاف سے لیا جائے۔ اہل سنت والجماعہ کے نزدیک مہدی کی حقیقت اس سے زیادہ کچھ نہیں کہ وہ ائمہ مسلمین میں سے ایک امام ہوگا جو معاشرے میں عدل و انصاف کے لیے کام کرے گا اور غیر معصوم ہوگا۔ بعض اہل علم نے مہدی کا انکار کیا ہے اور ان میں سے بعض یہ ہے: علامہ ابن خلدون مہدی کے مسئلے میں متردد تھے۔ انہوں نے اس سلسلے میں وارد احادیث پر تنقید کی ہے اور کہا ہے ان احادیث میں سے کوئی ہی ایسی ہوگی جو نقد و جرح سے بچی ہوگی۔ محمد رشید رضا، وہ کہتے ہیں مہدی والی احادیث میں تعارض بہت قوی اور ظاہر ہے۔ اس موضوع کی ان روایات میں جمع و تطبیق بہت مشکل ہے۔ ان کا انکار کرنے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ ان میں شبہے کا پہلو بہت غالب ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امام بخاری و امام مسلم نے اپنی کتب میں ان روایات کو ذکر نہیں کیا۔ ائمہ مسلمین کی ایک بڑی تعداد نے ان احادیث کو ضعیف قرار دیا ہے۔ تفسیر المنار۔ احمد امین، مہدی کے بارے میں روایت سب خرافات ہے اور ان کے باعث مسلمانوں کی زندگی میں بہت خطرناک نتائج ظاہر ہوئے ہیں۔ عبداللہ بن زید آل محمود، مہدی کا دعویٰ ابتدا سے انتہا تک سب کچھ واضح جھوٹ پر مبنی ہے۔ یہ ایک برا اور قبیح عقیدہ ہے۔ دراصل یہ خرافات ہے جو ایک سے دوسرے کو منتقل ہوتی چلی گئی اور ایسی احادیث جان بوجھ کر دہشت اور خوف پھیلانے کے لیے گڑھی گئی ہے۔ محمد فرید وجدی، مہدی منتظر کے بارے میں جو روایت بیان کی جاتی ہے، اہل علم و بصیرت جب ان کا جائزہ لیتے ہیں تو انہیں یہ کہنے میں کوئی باک نظر نہیں آتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس قسم کی چیزوں کے بیان کرنے سے پاک ہے۔ ان روایات میں جو غلو، تضاد، مبالغہ آرائی، لوگوں کے حالات سے ناواقفیت اور انسانوں کے بارے میں اللہ کے رائج طریقے سے جو بعد پایا جاتا ہے وہ کسی سے مخفی نہیں۔ ان احادیث کا مطالعہ کرنے والا پہلی نظر ہی میں محسوس کر لیتا ہے کہ یہ سب موضوع روایات ہے جنہیں عرب اور غرب میں ریاست و خلافت کے بعض طلبگاروں کے گمراہ حواریوں نے مخصوص مقاصد کے حصول کے لیے وضع کر لیا تھا۔ مہدی کے منکرین کے دلائل۔ پوائنٹ فرسٹ،
قرآن میں مہدی کا ذکر نہیں، اگر یہ حق بات ہوتی تو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں اس کا ذکر فرماتا۔ جواب: قرآن مجید نے تمام علامات قیامت کا ذکر نہیں کیا، حتیٰ کہ اس نے خروج دجال کا اور آخری زمانے میں زمین میں دسنے کے واقعے کا ذکر بھی نہیں کیا۔ ان تمام علامات کو سنت میں ذکر کیا گیا ہے۔ جب یہ علامات سنت سے ثابت ہے تو برحق ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا اپنے نبی کے بارے میں اعلان کیا ہے، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، میرا نبی اپنی خواہش سے کلام نہیں کرتا۔ سورۃ النجم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، خبردار، مجھے قرآن حکیم بھی عطا کیا گیا ہے اور اس جیسی ایک دوسری چیز سنت بھی اس کے ساتھ عطا کی گئی ہے۔ مسند احمد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان علامات کا ذکر فرمایا ہے اور انہیں ثابت فرمایا ہے، اس لیے یہ ثابت شدہ دین کا حصہ ہے۔ پوائنٹ سیکنڈ، مہدی کی احادیث صحیحین میں نہیں ہے۔ جواب: صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام احادیث جمع نہیں کی گئی۔ امام بخاری و امام مسلم رحمہم اللہ کے علاوہ دیگر روایت سنت بھی ائمہ محققین ہے، اور ہمارے پاس ایسے وسائل اور طریقے موجود ہیں جن سے صحیح اور ضعیف حدیث میں امتیاز کیا جا سکتا ہے۔ اگر تحقیق کے بعد حدیث صحیح ثابت ہو جائے تو اسے قبول کرنا واجب ہے، چاہے وہ صحیح بخاری و مسلم میں ہو یا کسی اور کتاب میں ہو۔ صحیح بخاری اور مسلم میں بھی مہدی کے بارے میں روایت ضرور آئی ہے، مگر وہ مہدی کا نام لیے بغیر اس کی صفات کے بیان پر مبنی ہے۔ گزشتہ احادیث میں صحیحین کی احادیث بھی دیکھی جا سکتی ہے۔ پوائنٹ تھرڈ، ہم مدعی مہدیت کے لیے دروازہ نہیں کھولنا چاہتے۔ جواب: جب ہم نے مہدی کے بارے میں شرعی قواعد و ضوابط بیان کر دیے ہیں تو اب کسی بھی جھوٹے شخص کے لیے دعویٰ کرنے کی گنجائش نہیں رہتی۔ مہدی کی مقصود جسمانی صفات ہے اور اس کے زمانے کی کچھ متعین حالات ہیں جن کا ذکر پہلے گزر چکا ہے۔ یہ صفات و علامات صرف ایک ہی شخص میں پائی جائیں گی جو حقیقی مہدی ہوگا۔ اس موضوع کی آخری بات، کیا مہدی پر ایمان لانے کے یہ معنی ہے کہ دعوت و عمل کو چھوڑ دیا جائے؟ بہت سے مسلم ممالک میں خیر و شر کے درمیان کشمکش، فتنہ و فساد کے ظہور و انتشار اور بھلائی کی دعوت کی کمزوری کے باعث ان ممالک کے باشندگان کی ایک بڑی تعداد بددلی اور مایوسی کا شکار ہے اور انہوں نے مہدی کا انتظار شروع کر دیا ہے تاکہ وہ انہیں فتح و نصرت سے ہمکنار کرے۔ اس کے نتیجے میں یہ لوگ دعوت و عمل کو چھوڑ کر بیٹھ گئے اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر سے خاموشی اختیار کر لی۔ انہوں نے حصول علم اور اس کی نشر و اشاعت کو بھی پس پشت ڈال دیا اور بعض اوقات تو کاروبار اور تعمیر و ترقی کے عمل سے بھی الگ ہو گئے، اور بعض نے یہاں تک کہنا شروع کر دیا کہ معاملہ بہت عجلت کا متقاضی ہے کہ یہ ظہور مہدی کا زمانہ ہے، وہ جلد ہی آنے والے ہیں، اس لیے دنیا کے جہمیلوں میں پڑنے کی ضرورت ہی کیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ ان احادیث کے ساتھ تعامل کے بارے میں شرعی اسلوب کیا ہونا چاہیے۔ ان کے بارے میں تعامل، یہ اور دیگر علامات اس لیے بیان کی گئی ہے تاکہ مسلمانوں کو فرحت اور صبر و ثبات حاصل ہو اور انہیں یہ خوش خبری بھی سنائی جائے کہ اللہ تعالیٰ کا دین محفوظ رہے گا اور اس کی مدد کی جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم عمل وہ کریں گے جس کا شرع نے عمومی حکم دیا ہے کہ دین کی مدد کی جائے، مسلمان ملکوں کا دفاع کیا جائے، جہاد فی سبیل اللہ کو قائم کیا جائے اور پرچم اسلام کی سربلندی کے لیے قتال کیا جائے۔
ہم اس انتظار میں بیٹھے نہیں رہیں گے کہ آسمان سے مدد نازل ہوگی یا ہماری کسی کوشش اور محنت کے بغیر ہی زمین کچھ اگانا شروع کر دے گی۔ آج بھی مسلمانوں پر فرض ہے کہ وہ یہودیوں سے قتال کے لیے اور قابض عیسائیوں کو مسلمانوں کے ممالک سے نکالنے کے لیے بھرپور تیاری کرے اور قیادت کے لیے خروج مہدی کے انتظار میں ذلیل و رسوا ہو کر نہ بیٹھے رہے، بلکہ ہم سب کو متفق و متحد ہو کر اپنے دین کی اور اگر امام مہدی تشریف لے آئے تو ان کی مدد کرنی چاہیے۔ علامت نمبر 115، جہجہ نامی ایک شخص کا ظاہر ہونا۔ آخری زمانے میں کچھ ایسے اشخاص ظاہر ہوں گے جن کا لوگوں میں بہت اثر و رسوخ اور چرچا ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے بعض کے نام اور بعض کے اوصاف بھی بتلائے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی فرمائے کہ ایسے افراد میں سے ایک کا نام جہجہ ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دن رات کا سلسلہ موقوف نہ ہوگا جب تک ایک آزاد کردہ غلام کے ہاتھ میں اقتدار نہ آ جائے جس کا نام جہجہ ہوگا۔ صحیح مسلم۔ اور ایک نسخے میں اس کا نام جہجل بھی مذکور ہے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فتح الباری میں فرماتے ہیں، جہجہ کے معنی اصل میں سیاح یعنی زور سے پکارنے والے کے ہیں۔